خاندانی نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اس خان کو طویل انتظار میں کسی دن مار ڈالنے کی۔ اسٹیئرنگ پر گرفت جمائے سخت بیزاری سے وہ انگلی چلا کر اسٹیئرنگ پر رکھتا، پھر باہر دیکھتا۔ مسلسل چیونگم چبا رہا تھا، نگاہیں ریسٹورنٹ کے دروازے پر جمی تھیں۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ بعد وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی۔ یار تم جلدی سے جاؤ، کہیں تمہارے بھائی کا چمچہ ہارن بجا بجا کے ریسٹورنٹ ہی نہ ہلا دے۔ للک کی دوستیں اس سے گلے لگ کے مخاطب ہوئیں۔ اس نے مسکرا کے اسے خود سے بھیجا اور ترچھی نگاہ کچھ فاصلے پر سامنے کھڑی سفید ہیلکس پہ بیٹھے لال انگارہ ہوتے ڈرائیور پر ڈالی۔ جاہل انسان کو تمیز ہی نہیں، اچھا ہے انتظار کر کے پگھل جائے، نحوت چل گئی۔ سوچ لو کہیں تم پر ہی نہ پگھل جائے، دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے، بریرہ نے شرارت سے کہا۔ استغفار، بکواس مت کیا کرو، للک تنفر سے بول کر دور ہوئی اور پیچھے پلٹی۔ ایک خوبرو چوڑا کشتی جسم والا شخص پیچھے کھڑا تھا، چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ للک کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ 5 منٹ بعد للک گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی، ابھی اپنے گردن پر پھیلے بال ہی ٹھیک کر رہی تھی۔ گاڑی میں سرد آواز گونجی۔ میڈم صاحب، کیا میکال سر جانتے ہیں آپ کے ان دوستوں کے بارے میں؟ میرا مطلب ان 2 لڑکوں کو، امیر باپ کی بگڑی اولادیں۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے یوشا نے سوال کیا۔ وہ میکال خانزادہ کا قریبی ملازم تھا، تقریباً اس کا ہر کام یوشا کے سر ہوتا تھا، تو للک کو پک اینڈ ڈراپ سروس یوشا کی ذمہ داری تھی۔ نہیں، اور تم نے بتایا تو منہ نوچ لوں گی، وہ نفیس سے کلچ میں سے موبائل نکال کر بولی۔ کافی عرصے سے یہ سب دیکھ رہا ہے، غلط ہے یہ سب، وہ اپنے عام انداز میں بولا۔ اس نے دیکھا تھا، آنے سے پہلے للک نے اپنے شہریار نامی دوست سے ہاتھ ملایا تھا، اور دونوں کی نگاہ میں جو محبت کی تپش تھی وہ بھی منفی نہ تھی۔ تو مجھے صحیح غلط سمجھاؤ گے، اوقات میں رہو، کچھ دنوں میں وہ رشتہ لے کر آئے گا۔ یوشا کی جرأت پہ وہ تڑک کر بولی، چہرہ غصے سے سر بھبوکا ہو گیا۔ یوشا نے کندھے اچکا کر خاموشی سے ڈرائیونگ پر دھیان دیا، جیسے بھاڑ میں جائے مجھے کیا، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اور اس نے گردن جھٹکی۔ ویسے یہ ہارن بجا کے کیا جہالت مچا رکھی تھی تم نے؟ ونڈو کے پار کالی سڑک پر نگاہ ڈالے للک نے کہا۔ یوشا نے بھویں چڑھا کر بیک مرر سے اسے دیکھا اور ایک کنارے پر بیٹھی تھی۔ ایک لفظ اپنے الفاظ پر ملاحظہ فرمائیے، مہربانی ہوگی، ہم انٹر پاس ہے، خفیف سے لہجے میں برہمی سے کہا۔ اس کی زبان کبھی پشتو لہجہ اپنا لیتی تو کبھی نہایت شائستگی سے اردو کا استعمال کرتا تھا۔ صرف انٹر پاس، وہ دہراتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ یوشا کے لب پیوست کر کے نگاہیں سامنے مرکوز کر دی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کراچی کی کسی پل سے آپ کو دھکا ہی دے دوں۔ ٹی شرٹ میں سے جھانکتی گلے میں پڑی سلور چین کو اس نے گھما کر کہا۔ تمہارا میرا مذاق ہوتا تو ضرور اس بکواس کا جواب دیتی، اسٹوپڈ۔ بس پھر سارا راستہ خاموشی رہی۔ حویلی کی حدود میں گاڑی لا کر پارک کی۔ للک گاڑی سے اتری۔ یوشا نے گاڑی کا شیشہ اتار کر چہرہ باہر نکالا۔ شام میں آپ کو ڈینٹل کلینک جانا تھا، سر نے مجھے کہا ہے کہ میں لے جاؤں، 7 بجے تیار رہیے گا۔ انداز حکمیہ نہیں، بہت سادہ تھا۔ للک نے دانت پیس لیے۔ میرے بھائی وہ ہیں یا تم ہو؟ میں نے ان کے ساتھ جانا تھا، میں تو گنوار ڈرائیور ہوں، ان کی شام میں مصروفیت ہے، اس لیے مجھے کہا۔ باقی آپ سر سے خود بات کر سکتی ہیں، آنکھوں پہ چشمہ چڑھا کے جتا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی طرف کا شیشہ واپس چڑھا لیا۔ میرے لیے تو بھائی کے پاس کبھی وقت ہوتا ہی نہیں، میں ہی گدھی ہوں جو امید باندھ لیتی ہوں۔ اسے پیر پٹکتی کر اندر گئی۔ یہ ایک بڑی اور شاندار حویلی تھی جو وسیع اور عریض رقبے پر آن بان شان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے چاروں اطراف ہریالی تھی۔ ابھی اس نے اندر قدم رکھا تھا، ایک جلی کٹی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ لو آ گئی نوابزادی، کون سے دوست ہیں جو گھڑی گھڑی ہر 2 دن بعد ملتے ہیں؟ لاؤنج سے گزرتی للک کی پھپھو کی آواز سنائی دی۔ للک کڑوا گھونٹ پی گئی۔ وہ دوسرے صوفے پر بیٹھی دوپٹہ ٹانک رہی تھی۔ ڈارلنگ پھپھو، اب آپ کے دوست نے کبھی آپ کو پوچھا نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر جلا جائے۔ ویسے آپ کے دوست تھے بیچارے۔ للک کا ارادہ سیدھا دادی اماں کے کمرے میں جانے کا تھا، پر ان کے طنز تیرنے سے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ اب تو جنگ کا میدان لگ گیا تھا۔ آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی وہ اندر آ گئی۔ للک، تمیز سے بات کرو، پھپھو ہیں تمہاری
سنہر نے بات اچک لی۔ للک نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تو سمجھاؤ اپنی امی کو، مجھ جیسی بدتمیز حسینوں کے منہ مت لگا کریں۔ کسی نے رس ہی نہ لوں میں ان کو۔ وہ جتاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبور نے گہرا سانس بھرا۔ نہ کام کی نہ کاج کی دشمن اناسی پھپھو بڑبڑائیں۔ ارے میکال بیٹا، تم کب آئے؟ آؤ بیٹھو۔ میکال خانزادہ کو کف لنکس کے بٹن کھولتے اندر آتے دیکھا تو پھپھو کے انداز ہی بدل گئے۔ سنہر کی نگاہوں میں عجیب سی چمک روشن ہوئی۔ للک نے حقارت سے ان ماں بیٹیوں کو دیکھا۔ ننھا کاکا پن شروع ان کا۔ یا اللہ میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ پھپھو کے شرط سے وہ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ بھائی کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ للک نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں لے لوں گا۔ تم مل آئی اپنی دوستوں سے؟ جی بس ابھی ابھی آئی ہوں۔ وہ جذبت سی ہو گئی۔ اے میاں سمجھاؤ اسے، اس کا روز کا ہو گیا ہے باہر نکلنا۔ پھپھو نے تیئیں چڑھا کر کہا۔ للک نے خراٹ نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کو کون سا فرق پڑ جانا تھا؟ گھومنے پھرنے دیں پھپھو، کچھ دن ہی باپ بھائی کے گھر آزادی سے گھوم لے، پھر تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ للک تو دیکھتے ہوئے میکال نے آرام سے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے شادی نہیں کرنی، ہمت کر کے آج اس نے بول دیا۔ میکال نے آئی بروز اٹھائی۔ بھائی میں اپنا بوتیک کھولنا چاہتی ہوں اور اس سے پہلے جاب کرنا چاہتی ہوں فار ایکسپیرینس۔ اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی۔ اپنی سائٹ کلیئر کرتے اس نے کہا۔ صبور نے خار کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تمہاری اب شادی کی عمر ہو گئی ہے، میرے سنہر جتنی ہی ہو تم۔ میں بھی اب چاہتی ہوں سنہر بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ کب تک میں بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کا بوجھ اپنے میکے پہ ڈالے رکھوں؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ آخری ٹانکا لگاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ماں کی بات پر سنہر کا سر جھک گیا۔ میکال نے ایک نگاہ سنہر پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، یہ بات تو میکال خانزادہ بچپن سے تسلیم کرتا تھا، پر اس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی جو للک سے ہر کوئی خار کھاتا تھا۔ تبھی لاؤنج میں چچی چلی آئیں۔ للک، تم نے علی کو کل رات مارا تھا؟ جی چچی، بہت بدتمیز ہو گیا ہے، وہ سکون کی دیوی بنی بیٹھی رہی ہو اور تمہاری بدتمیزی کا کیا اتنی بری طرح کوئی ناخن گڑاتا ہے؟ کسی دن میرے بچے کو مار مت دینا جیسے بھائی بھابھی کو مار دیا۔ چچی دو بدو بولی اور آدھی بات میکال کی وجہ سے دل میں دبائے رکھی۔ اس کی ناک کے نتنے پھول گئے تھے۔ پھر اس نے امید بھری نگاہ سے بھائی کو دیکھا۔ شاید وہ اس کی طرفداری میں دو جملے ہی بول دے، پر بے سود ایک اشتعال کا ابال تھا جو اس نے خود میں اتارا تھا۔ میکال بھوک کے احساس سے وہاں سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جو میکال کو وہ اکیلا کھانا کھائے گا، اس کو کھانا بھی گرم کر کے دو۔ پھپھو نے سنہر کو ٹھوکا مارا تو وہ مشین کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور میکال کے پیچھے ہو لی۔ للک دیکھتے رہ گئی۔ وہ ان ماں بیٹی بلکہ اس گھر کے ہر فرد کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ پھپھو کے ارادے بھی اسے خاص ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور وہ جو چاہ رہی تھی وہ للک نے ہونے نہیں دینا تھا۔ ویسے بھی بھائی سے دوری قائم ہو گئی تھی۔ اگر سنہر نے اس سے شادی ہو جاتی تو بھائی نے پوری طرح منہ ہی موڑ لینا تھا۔ وہ ماں بیٹی اس کے خلاف اتنا بھڑکا جاتی جو آپ ہٹیں، میں کر دیتی ہوں۔ میکال کو چولہے کی طرف بڑھتا دیکھ کر سنہر اپنے بال پیچھے کرتی ہوئی آگے آئی۔ وہ سر ہلا کے ایک طرف ہو گیا۔ سنہر نے ہانڈی کو گرم کرنے کے لیے چولہا جلایا اور کانچ کی پلیٹیں نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ پھر اس سے پانی کی بوتل نکال کر وہ پیچھے پلٹی تھی۔ میکال سے تصادم ہوا۔ باریک ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ چہپتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، پر کئی پل میکال کی نگاہوں کا مرکز ہی رہی تھی۔ میکال خانزادہ، جس کی شخصیت میں ایک رعب اور بلا کی سنجیدگی تھی، تنے ہوئے نقوش چہرے پہ ہلکی بریڈ اور بھوری آنکھیں تھیں۔ سنہر نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ 30 سال 6 فٹ سے زیادہ لمبا کسرتی جسامت اور سفید رنگت اور سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، جس کی شخصیت میں الگ ہی رعب اور دبدبا تھا۔ خیالات سے باہر نکل کر سنہر نے ڈش میں کھانا نکال کر رکھ دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچانک میکال جب کھانے سے فارغ ہو گیا تو سنہر نے برتن اٹھا کر کاؤنٹر پر لا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کی گزار کلائی کسی کے شکنجے میں تھی، پر وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ شرمائی ہوئی پیچھے پلٹی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے شادی کا؟ میکال نے آئی بروز اٹھا کر دھیمی آواز میں مصروف آواز میں پوچھا۔ لہجے کی سرسری برقرار تھی۔ سنہر نے شہد نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ امی چاہتی ہیں شادی کروانا، میری تو اب یہ خواہش نہیں، وہ آہستہ سے ہی بولی۔ میکال کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ انگوٹھے سے تھوڑی رگڑی۔
کیونکہ میں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ عجیب سا لگاؤ ہو گیا ہے اس گھر سے۔ وہ اپنی کلائی کی دیکھ کر بولی جو میکال کے ہاتھ میں تھی۔ میکال نے سر سے سر ہلا کر کلائی چھوڑ دی۔ پھر کچھ آگے ہوا، اور تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دوں گا۔ وہ آنچ دیتے لہجے میں ہلکا سا اس کے قریب ہوتا بولا، وہ انجان مرغی کیسے؟ سنہر زیادہ دیر مسکراہٹ دبا نہ سکی۔ میکال نے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ رات کو ڈنر پر چلو گی؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ چونک گئی۔ میکال خانزادہ اسے ڈنر پر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خود کو خوش نصیب نہ سمجھتی تو بے وقوف کہلائی جاتی۔ سب جانتے تھے میکال پر بزنس کا کتنا لوڈ تھا۔ وہ گھر میں کسی سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ امی اجازت نہیں دیں گی، وہ اداسی سے بولی۔ میکال نے اس کی معصومیت دیکھی۔ میں اجازت لے لوں گا، میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کریں گی وہ؟ اس کی آوارہ چہرے پر جھولتی زلفوں کو آہستہ سے اس نے کان کے پیچھے اڑ دیا۔ سنہر کا دل بے ہنگم دھڑکا۔ خانزادے کے تیور آج کچھ الگ ہی تھے۔ للک کافی دیر تک لاؤنج میں پھپھے اور چچی کی کڑوی کسیلی باتوں کا مقابلہ کرتے تھک گئی تو پانی پینے کی گٹھ سے کچن کی طرف روانہ ہو گئی، پر یہ منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں اور حلق کڑوا ہو گیا۔ یہاں تو پوری کایا پلٹی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میکال بھائی سنہر کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب یہ رین مٹکا بھی گھر میں دیکھنے کو ملے گا۔ بھائی آپ سے اس کرنچ کی امید نہیں تھی۔ اللہ میری آنکھیں پھوٹ کیوں نہیں گئی یہ سب دیکھنے سے پہلے؟ اس کا دل خراب ہوا اور دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ 75 سالہ تابندہ بیگم سفید لان کے غرارے میں مخصوص انداز میں سر پر دوپٹہ جمائے اپنے مسہری پر پان دان کھولے بیٹھی تھی اور چھالیاں کٹر سے کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم دادو۔ للک خوشگواری سے اندر آئی، دروازہ بند کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تابندہ بیگم نے پان دان بند کر کے ایک طرف رکھا تو للک نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ للک کا واحد مضبوط سہارا ہی وہ تھی۔ اگر دادی نہ ہوتی تو وہ سب میکال کو اس کی جانب سے برتن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ دادو اماں، امی بابا کیوں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتے، کم از کم یہ تو نہ سننا پڑتا کہ میں منحوس ہوں۔ ان کی پہلوں میں سمیٹنے لگی تو تابندہ نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کون یہ بکواس کرتا ہے بتا مجھے؟ ان کو پیش آیا، ایسی باتیں اور کون کر سکتا ہے؟ پھپھو اور چچی ہی ہمیشہ بولتی آئی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے واقعی اپنے وجود سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ پنکھے کی طرف ایک غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اے پاگل واگل ہو گئی ہے کیا؟ اس میں تیرا کیا قصور؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ انہوں نے اس کی کمر پر مکہ جڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ تو پھر لوگ بھائی کو کیوں کچھ نہیں بولتے اس حادثے سے؟ میں بھی تو ساتھ تھی نا۔ وہ ان کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد نہیں تھا پر معلوم تھا، کیونکہ ہر ایک نے یہ بات کہہ کر حس کرا دی تھی کہ وہ لوگ گھومنے پھرنے گئے تھے اور کار ایکسیڈنٹ میں ماں باپ مر گئے۔ بھائی تک کی نازک صورتحال تھی، بس للک صحیح سلامت تھی۔ اس کے بعد سے یہی سنتی آئی تھی وہ منحوس ہے، اور اب وہ یہ بات خود بھی تسلیم کرنے لگی تھی۔ پر محترمہ نے اپنے ہی ڈھنگ میں اس بات کو قبول کیا تھا۔ اس کے والد محمود خانزادہ کے کنٹرول میں سارا بزنس تھا، جو میکال نے باشعور ہوتے ہی سنبھال لیا تھا۔ چاچو وغیرہ اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے، پر وہ وراثت کا کاروبار نہیں تھا۔ وراثت کا سب ٹھپ ہو چکا تھا۔ ساری محنت محمود اور ان کے بعد میکال کی تھی۔ دی تو ان سب باتوں کو کیوں سوچتی ہے؟ میرا نازک سا پھول کتنا مرجھایا ہوا ہے، یا کچھ کھا پی نہیں رہی؟ انہوں نے اس کا منہ پکڑ کر معائنہ کیا۔ تابندہ بیگم کا تعلق پنجابی گھرانے سے تھا، جبکہ شوہر پختون تھے۔ اس طویل عرصے کے باوجود ان کی زبان پر نہ تو پشتو زبان چڑھی، نہ پنجابی کے اثرات ختم ہوئے۔ ایسی زہر بھری باتیں سننے کو ملتی ہیں، اسی سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ سفید رنگت زرد پڑ رہی تھی، چہرے پر اداسی کے بادل چھائے تھے، گھنی پلکیں لرز رہی تھیں، ان کے پیچھے سیاہ آنکھیں خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھیں۔ تھک گئی دادو میں، دل کرتا ہے اماں بابا کے پاس چلی جاؤں، کم از کم سکون تو ہوگا۔ 20 سال کی گزر زہر بھری باتیں سن کر آپ کو نہیں پتا آپ کی ناک کے نیچے اس گھر میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ کچن میں دیکھا میکال اور سنہر والا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ بتا کیا سازش ہو رہی؟ سب کی طبیعت درست کر دے گی تیری دادی؟ تابندہ نے چونک کر پوچھا۔ چھوڑیں دادو، میں نے آپ سے کہا تھا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے جاب کرنی ہے۔ اس کے فوراً مدعا بدلا۔ جاب کر کے کیا کرے گی؟ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تو میں پڑھائی مکمل کی، چھوڑ یہ سب، شادی کر کے اپنے گھر میں سکون سے رہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ نہیں دادو، شادی ہر چیز کا حل نہیں ہے، میں اپنے پیروں پر خود کفیل ہونا چاہتی ہوں تاکہ ان سب کے منہ بند کر سکوں۔ یہ میرا بچپن تو خواب نہیں تھا، پلیز میری مدد کریں، بھائی کو سمجھائیں۔ مجھے ان کے ایک نور دوست
شادی نہیں کرنی، اور اگر کسی نے زبردستی کی تو پھر وہ کروں گی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس نے سخت جنونی انداز میں بات مکمل کی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کے الفاظ اس کو آگے کتنے بھاری پڑنے والے ہیں۔ حریص کا سوچ کر ہی اسے غصہ آ گیا تھا، کہاں وہ پینڈو اور کہاں للے کو، یا تو میں اپنا برانڈ شروع کروں گی ورنہ مجھے کسی اور جگہ جاب کرنے دیں، کچھ ایکسپیرینس ہو جائے پھر اپنا بزنس شروع کروں گی۔ بھائی اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں ان سے آگے نکل گئی تو پھر چل زیادہ نہ سوچ سو جا، میرے پاس جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر انہوں نے تکیہ درست کیا۔ لے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو صرف پیار کا طلبگار ہوتا ہے، محبت کے پھول چاہیے تھے، پر بد نصیبی کا عالم یہ تھا کہ اسے طنز کے کانٹے نصیب ہوتے تھے۔ وہ پتھر دل خود سر نہیں تھی، ایسا اسے بنا دیا گیا تھا۔ اس کے اندر کا معصوم اور چھوٹا بچہ صرف دادی اور کبھی بھائی کے سامنے آیا ہوتا تھا، اور اب تک سو رہی تھی۔ اوشا 7 بجے للک کو ڈینٹل کلینک لے جانے آیا تو تابندہ بیگم نے انکار کر دیا کہ بعد میں لے جانا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد للک اپنے کمرے میں آئی، کھل کر سانس لیا۔ موبائل اٹھایا تو شہریار عالم کی کئی مسڈ کالز دیکھ کر کال بیک کی۔ وہ سوتی کپڑوں میں ملبوس تھی، ریشمی بالوں کا جوڑا بنا کر کیچڑ سے قابو کیا تھا۔ اس کے سیاہ بال بے حد لمبے تھے، کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر جانے والے۔ شہریار آپ کال کر رہے تھے؟ فون کان سے لگائے وہ صوفے پر دراز ہو گئی۔ جی محترمہ، اور میں اب پریشان ہو گیا تھا، تم صحیح سلامت گھر پہنچی بھی ہو کہ نہیں؟ بندہ ٹیکسٹ ہی کر دیتا ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ للک نے مسکرا کر فون کو دیکھا اور آنکھیں موندی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں جو آپ پریشان ہو گئے، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ روک کے بولی۔ مقابل دل نشینی سے ہنسا۔ محبت ہے تم سے، تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ شہریار عالم نے اس کے گرد محبت کا حصار کھینچا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ اپنے پیرنٹس کو کب بھیج رہے ہیں؟ اس خان صاحب کو ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اس نے کسی دن بھائی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا دی تو معاملہ سنگین ہو جائے گا، اور بھائی بھی خریز کے رشتے پر فورس کر رہے ہیں۔ میں زیادہ دن رک نہیں سکوں گی۔ آہستہ سے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو کان کے پیچھے اڑس دیا۔ بس میم پاکستان واپس آ جائیں تو میں ان کو ڈیڈ کے ساتھ رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری شادی سے مجھ سے ہی ہوگی۔ للک خانزادی شہریار عالم کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، اور آخر میں لہجہ کچھ جنونی سا ہوا۔ للک کی دھڑکنوں میں ہنگامہ برپا ہوا۔ ایک شہریار ہی تو تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، جس سے وہ محبت کرتی تھی، جو اسے سمجھتا تھا، جو اسے دھڑکنوں گھنٹوں سننے کے لیے آمادہ رہتا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں جاب یا اپنا بزنس کرنا چاہتی ہوں۔ اور لب دبائے شرارت سے گویا ہوئی اس للک میں اور جو گھر والوں کے سامنے للک ہوا کرتی تھی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا للک اتنا میٹھا بھی بول سکتی، شادی کے بعد کر لینا، ڈیڈ کا بزنس ہی جوائن کر لینا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، تم اپنے خوابوں کی تکمیل آزادی سے کر سکتی ہو۔ وہ سگریٹ کا کش بھر کے گمبھیر سا بولا، آپ کے ڈیڈ کی کمپنی میں میرا کوئی کام نہیں، میں فیشن ڈیزائنر ہوں، بٹ تھینک یو، اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو یہ ایک بھیانک خواب رہ جاتی۔ اس نے اداسی واضح نہیں ہونے دی، پر تلخی سے بولی۔ شہریار نے سرد آ بھری۔ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ ایک خوبصورت زندگی تمہاری منتظر بیٹھی ہے، بس کچھ دن انتظار، مزید انتظار، پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی، پھر تمہارے تانے کسنے والے گھر والے تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے، ان کا سایہ بھی میں تم پر پڑنے نہیں دوں گا۔ وہ نہایت ہی خوبصورتی سے کہتا، اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ کافی دیر ان دونوں کی گفتگو جاری رہی۔ للک کو معلوم نہیں ہوا کہ کب وہ اس کی باتوں کے اثر میں نیند کی وادی میں جہاں پہنچی جہاں سے وہ تھی، اور شہریار عالم اور اس کے خواب، وہ دونوں یونیورسٹی میں ملے تھے۔ دونوں کا تعلق الگ ڈپارٹمنٹ سے تھا، پر ان لوگوں کا ایک گروپ بن گیا تھا جس میں 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ یونیورسٹی کے بعد بھی اکثر وہ لوگ مل لیا کرتے تھے۔ تقریباً 11:30 بجے تک سنہر میکال کے ساتھ گھر واپس لوٹی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی گئی، صبور تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک گرا رہی تھی۔ سوری امی، تھوڑی دیر ہو گئی، آپ پریشان ہو گئی ہوں گی۔ بیگ کندھے سے اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھا۔ پنک لان کے سوٹ کے امتزاج سے ہی ملتے جلتے رنگ کا بیگ تھا، اس میں سے موبائل نکالا۔ میکال کے ساتھ تھی تم تو کیا پریشانی لاحق ہونی تھی؟ وہ ویسے دیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ خوشی سے چہرہ ٹمٹما رہا تھا۔ سنہر گہرا مسکرائی۔ ڈنر کے بعد ہم چھوٹی سی لانگ ڈرائیو پر چلے گئے تھے، بس اسی لیے دیر ہو گئی، اس نے خوشگواری سے بتایا۔ موڈ بہت اچھا تھا، وجہ میکال کے ساتھ اس کا وقت گزارا۔ اس کا انداز کیسا تھا؟ وہ اس کو پاس بٹھاتے ہوئے تشویش سے بولی۔ سنہر کے چہرے کے زاویہ عجیب سے ہوئے۔ کیا مطلب یہ کہ میرا بھتیجا تمہیں پسند کرنے لگا ہے کہ نہیں؟ میں چاہتی ہوں جلد از جلد تمہاری شادی ہو جائے، پر مجھے یہ سب اتنا آسان نہیں لگتا۔ للک کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی، وہ مجھے کبھی اپنی بھابھی بنانا پسند نہیں کرے گی۔ خیر کون سا مجھے وہ نند قبول ہے، اس نے سخت بیزاری سے کہا۔ اس کی ٹینشن نہ لو، بھائی کی پسند کے آگے بے بس ہو جائے گی، اور ویسے بھی میکال اس کی شادی کا سوچ رہا ہے، بہت جلد اس سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ سنہر بڑبڑائی، پر اماں جان کی سمجھ نہیں آ رہی، نیا
شوشہ چھوڑا ہے کہہ رہی ہیں کہ گھر لیلک کے نام کر دیں گی کہ ان کو اپنی پوتی کے علاوہ اور دوسرے بچے نظر نہیں آتے۔ صبور کا لہجہ یکدم کڑوا ہو گیا۔ اس کی سگی بھتیجی کے لیے نفرت آنکھوں میں ہلکورے لینے لگی۔ وہ گھر تابندہ کے نام تھا اور وہ اسے لیلک کے نام کرنا چاہتی تھی۔ انہیں اندازہ تھا ان کے بعد اس گھر کے لوگ لیلک کو کٹھیا کھڑی کر دیں گے تو بس وہ اسے تحفظ دینا چاہتی تھی، اور یہ فیصلہ انہوں نے آج رات کے کھانے پر سنا دیا تھا، جو سن کر چاچو چاچی پھپھو سب کی مرچیں لگ چکی تھیں۔ بھاڑ میں گیا گھر، مجھے تو بس میکال سے مطلب ہے۔ امی نانو سے بات کریں نا رشتے کی۔ وہ ان کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گئی۔ صبور نے اسے گھورا۔ چھوری تو پگلا گئی ہے، ابھی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمانا ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ لیلک اور اس گھر کا کچھ کرنا پڑے گا تب راستہ صاف ہوگا۔ اچھا پرے ہو، وہ چال بازی سے کہہ رہی تھی۔ سنیہا نے اٹھ کر موبائل چارجنگ پر لگایا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ جلد سرسوں گھی میں جمائے، میں بچپن سے منتظر بیٹھی ہوں۔ نیند کا خمار اس پر چڑھنے لگا۔ وہ چڑچڑے پن سے بولی، چل محاورے تو خراب نہ کر، سو جا، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ سنیہا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لٹ گئی۔ ذہن میں میکال کی باتیں گردش کرنے لگی۔ بے ساختہ اس کے بال چھوئے جو میکال نے اسے کان کے پیچھے اڑس دیے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کروٹ لی اور کھسک کر اوپر ہو کر لیٹ گئی۔ لانگ شرٹ میں ملبوس وہ بالوں کو کمر تک پہ کھلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ صبح ہو چکی تھی۔ حویلی بھی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ صبح سبھی ملازم صاف ستھرائی میں ان حماق سے مشغول تھے۔ حویلی میں سب کے چہرے چہل قدمی جاری تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی اپنی مخصوص کرسی پر آگے بیٹھ گئی۔ تابندہ سربراہی کر کرسی پر موجود تھی، جبکہ ارد گرد کی کرسیوں پہ باقی سب پر ان کے قریبی دائیں بائیں میکال اور لیلک بیٹھے تھے۔ گڈ مارننگ۔ تبھی سنیہا بھی مسکراتی ہوئی آ گئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ عین لیلک کے برابر میں بیٹھی تھی تاکہ بآسانی میکال کو دیکھ سکے۔ بھائی کیا آپ آج بھی بزی ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میکال نے سرے سے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں ایک میٹنگ ہے تو آج تمہیں کوئی کام ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے سرسری سے پوچھا۔ ہاں وہ ڈینٹل کلینک جانا تھا۔ وہ کچھ اداس ہوئی۔ اچھا یوشا کے ساتھ چلی جایا کرو، میں اسے بول دوں گا۔ یوشا اس کا قابل اعتماد ملازم تھا۔ اپنی بہن کو پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اس نے یوشا کو ہی دے رکھی تھی۔ وہ محبت سے وچکار کے بولا تو اس نے فٹ سر ہلایا۔ بس ذرا سی اسے توجہ مل جاتی تو وہ اس پر من بھر خوش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی خاندان والے اس کے بھائی کو اس سے دور کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور وہی نفرت اس کے دل میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں نے اس کے لیے پال رکھی ہے، پر پوری طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ سمجھتی تھی پر وہ اکثر اس کا بھائی زیادتی کرنے لگا تھا، اسے کھٹک رہا تھا بری طرح۔ ارے ہاں علی کی بھی داڑھ میں تکلیف ہو رہی تھی نا، لیلک اسے بھی ساتھ لے جانا۔ تابندہ بیگم نے یاد آتے ہی کہا، جس پر چچی چونک گئی۔ نہیں ماں جی، میں خود لے جاؤں گی، بہتر ہے علی اس کے ساتھ نہ جائے، کہیں میرے بچے۔ وہ مزید کچھ کہتی ہی میکال کو سخت نظر اٹھنے پر خاموش ہو گئی۔ لیلک کو امید تھی بھائی کچھ بولے گا، پر وہ پھر نہیں بولا۔ نہیں دادو، میں فالتو لوگوں کو ہرگز لے کر نہیں جاؤں گی، دڑاق سے جواب آیا تھا۔ منہ میں سینڈوچ رکھتے علی کا منہ مزید پھول گیا۔ میکال نے لیلک کو گھورا۔ بھائی ان کو بھی تو دیکھیں، ہر کوئی میرا دشمن بنا پھرتا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اتنی لائن تھی، یہ تک نہیں جانتی تھی کہاں جا رہی ہوں، تو پھر کیوں روز منحوس ہونے کا طعنہ سنوں؟ آپ کے پیٹھ پیچھے سب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اچانک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ چیخ اٹھی اور ہاتھ کپ پر مارا جو سنیہا کے ہاتھ پر سرکہ پر گرم چائے ان دونوں کے ہی ہاتھ پر گری۔ سنیہا تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ ارے پاگل لڑکی، کیا میری اکلوتی بیٹی کو مار دے گی؟ صبور پھپھو تنکتی ہوئی سنیہا کے پاس پہنچی۔ اسی آستانہ میں یوشا اندر آیا۔ ماحول کی گرما گرمی دیکھ وہیں ٹھہر گیا۔ خاندادی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میکال اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ رونے لگی۔ بھائی کی غیرت کو کافی جگا چکی تھی، اتنی اداکاری کافی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بس کچھ نہیں ہوا، چائے گرا کر اپنے ہی نقصان کر لیا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اسے کندھے سے لگائے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیلک آنسو صاف کر کے پیچھے ہوئی۔ سر اٹھا کر ترچھی نگاہ سے سنیہا کو دیکھا۔ تابندہ نے اپنی جگہ چھوڑی تو میکال ان کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اسے بھی کرسی قریب کر کے پاس بٹھایا اور ناشتہ کروایا۔ تابندہ مسکرا کر ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ چاچو آپ آفس چلے جائیں، میں آج دیر سے آفس آؤں گا۔ زبیر کو دیکھ کر اس نے کہا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت میں سب کو سانپ ہی سونگھے۔ چاچو کی جانب سے لیلک کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، پر ان کی جو بیگم تھی وہ شاید شیطان کی سسرالی تھی۔ نہیں بھیا آپ چلے جائیں، آپ کی میٹنگ بھی ہے، یوشا آ گیا ہے، میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لیلک کی نگاہ کی سمت اس نے دیکھا، یوشا شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا۔ سوری سر، یہ فائل دینی تھی، اس لیے صبح آنا پڑا۔ اس نے فائل بڑھائی تو زبیر صاحب نے آ کر تھام لی۔ چلو اچھا ہوا آ گئے، لیلک کو لے جاؤ ذرا
میرا میٹنگ اٹینڈ کرنا بیحد ضروری ہے۔ اوکے سر۔ یوشا نے ایک نگاہ للک پر ڈال کر ہٹا لی۔ سنیہر کو دیکھا جو ہاتھ کی جلن پر سرخ پڑ چکی تھی۔ بھائی ایک ریکویسٹ کروں، پوری کریں گے؟ میکال کے کھڑے ہونے پر اس نے پوچھا۔ پھپھو کے کان کھڑے ہوئے۔ بولو۔ اس نے کوٹ اٹھا کر بازو پہ سے گزار کر پہنا۔ وہ اسے اس پورے واقعے میں اس کی نگاہ ایک بار بھی سنیہر پر نہیں گئی تھی، اور وہ یہ محسوس کر کے سنیہر کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ شادی کرنے ایک بھابھی آ جائے گی تو میرا بھی گھر میں دل لگے گا، ورنہ یہاں تو سارے خیر۔ آپ ہاں کریں، لڑکی تیار بیٹھی ہے۔ للک نے بھی آج کوئی قسم کھا رکھی تھی پھپھو کو ہارٹ اٹیک دلانے کی۔ کیوں پھپھو؟ اس وقت وہ پھپھو کو کسی ناگن سے کم نہیں لگی تھی۔ آنکھیں پٹا کر میٹھے چاشنی جیسے انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، اب شادی کی عمر ہو گئی، للک کے ساتھ ہی میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ ایک جائے تو دوسری آئے۔ تابندہ آرام سے بولی۔ اماں کوئی ہے آپ کی نظر میں میکال کے لیے؟ چچی نے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ صبور اور سنیہر کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ دونوں نے تابندہ کو دیکھا۔ چچی جان میں ابھی بھابھی خود لاؤں گی۔ بھائی شیزا آپ کے لیے بیسٹ رہے گی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی سگڑ بھی ہے، اور مزے کی بات اس کی ہائٹ بھی بالکل پرفیکٹ ہے، بونی بطخ بالکل بھی نہیں ہے۔ سگڑ اور بونی بطخ پر زور دیتے اس نے اطمینان سے دوسروں کا سکون غارت کرتے کہا، اور بہت ہی خوبصورتی سے سنیہر کے قد پر چوٹ کر دی۔ سنیہر کا بس چلتا تو للک کو وہیں گاڑ دیتی۔ میکال خاموش تھا۔ اس نے مڑ کر سنیہر کے فقر زدہ چہرے کو دیکھا جو اس کی بات کے زیر اثر تھا۔ للک نے بھرپور طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھال دی۔ سنیہر نے دانت پیسے۔ اچھا چلو یہ سب بعد میں سوچیں گے، ہاتھ پر ٹیوب لگا لینا اور جاؤ، کل تک تو دانت بھی بڑی تکلیف تھی۔ اب وہ تھوڑی سختی سے بولا تو للک کا سنیہر کو دیکھنے کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ جی میرے پیارے بھائی، بہت ہی محبت سے کہا۔ میکال مسکرا دیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ للک نے کچھ لوگوں پہ حقیقت آشکار کر دی تھی کہ للک خاندانی میکال خاندان کی بہن ہے، وہ اس سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ اس کی اولین ترجیح اس کی بہن ہے۔ اس کی نظروں میں اپنی اہمیت بھی وہ واضح کر گئی تھی جو کچھ وہ لوگ بھول چکے تھے۔ شادی والی بات اس نے سنیہر کو وارن کرنے کے لیے کہی تھی۔ میکال اور چاچو کو آفس جانے کے بعد وہ بھی کلینک جانے کے لیے نکل رہی تھی، جو یوشا کو آج پھر اس کا انتظار کر کے تھکا دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے سے نکل کر پورچ کی طرف جا رہی تھی، تبھی صبور پھپھو دندناتی ہوئی آ گئی۔ کیا ہوا پھپھو؟ کون سی ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں؟ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ وہ استغفار کرنے لگی۔ رفیق کو ڈھونڈ رہی ہوں، کچھ سامان منگوانا ہے، وہ شاید پر وہ نہیں آیا ابھی۔ آپ کو کیا منگوانا ہے؟ اس نے آبش کہی۔ ارے بھائی دوائی منگوانی ہے، اماں جی کی دوائی ختم ہو گئی، ابھی آخری خوراک دے کر آئی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں سلپ موجود تھی۔ للک نے تھام لی۔ میں لے آؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، سر ہلاتی آرام سے بولی۔ پھپھو نے بغور اسے دیکھا۔ اور سوری پھپھو، سنیہر کے ہاتھ پہ چائے غلطی سے گر گئی تھی، اس کو نقصان پہنچانے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ دوپٹہ گلے میں درست کرتے اس نے اطمینان سے کہا۔ شرمندگی کے اثار تو دور دور تک چہرے پہ آیا نہیں تھے، وہ معافی مانگ رہی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ شکر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، انہوں نے طنزیہ ہنکار کر کہا۔ غلطیاں نہیں، صرف غلطی وہ کچھ دیر قبل مجھ سے ہوئی، باقی جو کچھ میں کرتی ہوں اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی بچپن میں یہی ہوتا آ رہا ہے، باتیں سننا وغیرہ وغیرہ۔ اب زبان میرے پاس بھی ہے، اور ویسے بھی خاندانی جو کرتی ہے ڈنگے کی چوٹ پر کرتی ہے، چاہے نتیجہ پھر کچھ بھی نکلے۔ ایک ایک لفظ جمع کر کہتی وہ شان سے بال ہوا میں اڑاتی نکل گئی۔ راستے میں ہی یوشا ملا جو اسے بلانے آیا تھا، یقیناً اس سے بھی پھپھو بھتیجی کی گفتگو سن لی تھی۔ اوپر کٹی کبوتری کی کیٹ واک ختم نہیں ہوتی، پھپھو اس کے بال اچھالنے پر چوٹ کرتی اندر چلی گئی۔ للک پیچھے بیٹھنے کے بجائے آگے ہی بیٹھی۔ یوشا نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اپنی ٹچ بٹن آنکھوں کے سنبھال کر رکھو، یہ نہ ہو کہ میں نکال پھینکوں اور اس سے کنچے کھیلوں۔ اسے دیکھنے پر وہ دوائی کے پرچے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یوشا نے تحمل سے سرد آہ بھری۔ آپ سے یہی بعید کی جا سکتی ہے، اتنی حسین نہیں آپ جو ہماری ٹچ بٹن آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے مری جائیں۔ ریورس گیئر پر ڈال کر اس نے گاڑی پورٹ سے نکال کر مین گیٹ سے باہر نکالی۔ پیچھے سے گارڈ نے دروازہ بند کیا۔ اب وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اور تمہاری زبان میری پھپھو کی طرح چلنے لگی ہے، وہ متاثر کن تاثرات دے کر بولی۔ استغفر اللہ، وہ دل میں بڑبڑایا۔ جیسے آپ سب سے لڑ لڑ کر تھکتی نہیں ہیں، آپ کی زبان بھی ماشاءاللہ کافی جوہر دکھاتی ہے۔ اسے آج تو دلچسپی ہو گئی تھی، معلوم ہو کہ لڑکی اتنی کیسے لڑ لیتی، وہ فرق نہیں پڑتا کسی کے کچھ بھی کہنے سے، سب کو لائن پر رکھنے کے لیے جوہر دکھانے پڑتے ہیں۔ پرجا مٹھی میں دبائے سامنے روڈ پر دیکھ کر اس نے کہا۔ اس کا انداز کچھ عجیب ہوا۔ بے اختیار یوشا کی نگاہ اٹھ کر اس کے سر چہرے پر گئی۔ اس نے زبانوں کی سختی موجود خود میں سمیٹ لی تھی۔ لڑائی میں پہل ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو جواب نہ دیں دو تو گستاخی ہوگی، آپ اگنور بھی کر سکتی ہیں۔ نظر ہٹاتے اس نے آرام سے کہا۔ سوری ٹو سے وہ ٹرٹر
پروڈکشن اگنور کرنے والے لوگ نہیں، اور تم کیا ناشتہ کر کے نہیں آئے جو میرا دماغ کھا رہے ہو؟ منہ میں الفی ڈال کے بیٹھ جاؤ، بس اب بہت سن لی میں نے تمہاری کچ وہ عاجز آ کر بولی اور میوزک پلیئر آن کر دیا، جبکہ یوشا اس کے کہے لو اسٹارٹر پروڈکشن پر سوچ رہا تھا۔ پھر خیال جھٹک کر ڈرائیور ان کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اب کیا ہوا، کیوں روک دی گاڑی؟ تھوڑے فاصلے پہ جا کے یوشا نے گاڑی روک دی۔ سڑک پر ڈیٹ مارنے کے لیے تو نہیں روکی، تمہارا منہ کون لگے گا؟ للک نے سن گلاسز اتار دیا۔ اسکول میں کافی لڑکیاں تھیں جو ہماری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتی تھی، کان کی اس نے لو مسلی بیچاری۔ خیر کیا تم عورتوں کی طرح چونچے لڑا رہے ہو؟ گاڑی کیوں روک دی؟ عقل تو آپ کو چھو کر نہیں گزری، ظاہر ہے گاڑی خود بند ہو گئی، شاید انجن گرم ہو رہا ہے۔ وہ بہرا کر گاڑی سے اترا اور آگے کا بونٹ اٹھا کر معائنہ کرنے لگا۔ للک تشویش کے مارے باہر نکل آئی۔ اتنی گرمی میں آپ کیوں باہر نکل آئی؟ بیٹھ جائیں اندر۔ یوشا نے اس کے باہر نکلنے پر سر اٹھایا تھا۔ وہ بازو ارد گرد لپیٹے کھڑی اسے کارروائی کرتا دیکھ رہی تھی۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی۔ سر جھکا کر وہ پانی انڈیلتے ہوئے بولا، بے فکر رہو، پگھل نہیں جاؤں گی۔ آف کورس آپ کیسے پگھل سکتی ہیں، آپ تو ہیں ہی پتھر کی مورت، کسی میوزیم میں لگا دینا چاہیے۔ آنکھیں چھوٹی کر کے جتا کر کہتا واپس کام میں لگ گیا۔ للک اگنور کرتی گاڑی کی پچھلی طرف بڑی۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سورج سر پر چڑھا آگ برسا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف میدانی علاقہ بنجر زمین تھی اور بڑے بڑے ٹاور کھڑے تھے۔ ابھی للک نے صحیح طرح معائنہ کیا تھا۔ اب بائک سوار گزرنے لگا جس کے پیچھے مزید افراد بیٹھے تھے۔ انہوں نے بائک عین اس کے سامنے روکی۔ میڈم جی کیا ہوا، ہم لفٹ دیں کیا؟ پیچھے بیٹھے اوباش لڑکا دل پھینک انداز میں بولا۔ ہاں چلو پولیس اسٹیشن چھوڑ دو۔ ان لوفرز کو دیکھ کر وہ تڑپ کر بولی۔ ارے میڈم جی غصہ کیوں، ہمارا دل بہت بڑا ہے، لفٹ دے دیں گے آپ کو، اور میری جوتی بہت بڑی، تمہارا منہ توڑ دوں گی، دفعہ ہو جاؤ۔ آؤ اب زور سے چیخی تھی تو یوشا متوجہ ہوا۔ پہلے وہ لوگ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ گاڑی کے شور کی وجہ سے یوشا بے خبر تھا۔ آواز سن کر پیچھے کی طرف سے وہ للک کے پاس آنے لگا۔ جانے من تم تو غصہ ہی ہو گئی، اس تپتی دھوپ میں پگھل جاؤ گی، کیا خیال کرو؟ اس حسن کا دوسرا شخص جو آگے بیٹھا تھا بائک کے ہینڈل پر جھک کر دل فریبی سے اور کہکہا لگاتے بولا۔ للک کا چہرہ غصے سے جھلسنے لگا۔ ایک لڑکی اب سڑک پر سکون سے کھڑی رہ بھی نہیں سکتی۔ خانہ خراب کا بچہ گھر میں تمہاری ماں بہن نہیں جو سڑک پر کھڑی عورتوں کو فکر میں جھلس رہا۔ کفلنگ چڑھاتا یوشا للک کی اوٹ سے سامنے آیا اور بھاری آواز میں غصہ کرتے بولا۔ نکھرا نکھرا پٹھانوں والا انداز، بری آنکھیں، دھوپ کی شدت سے اس کی چھوٹی کی ہوئی تھی تنے ہوئے ناخوش لیے غصے سے انہیں دیکھنے لگا۔ للک اب اس کی پشت پر تھی جس سے منظر سے غائب ہی ہو گئی ہو۔ خان صاحب خوبصورت مال جب سرعام کھڑا ہو کرو گے تو مکھیاں بھنبھناتی ہوئی آئیں گی نا۔ یوشا کو دیکھ کر فرار ہونے سے پہلے وہ لڑکا بلند آواز میں بولا چلا کر کہتا بائک اڑا کر آگے نکل گیا۔ ڈر گئے کمبخت، صرف عورت کے سامنے ان کی مردانگی چل سکتی ہے۔ للک تنفر سے پھنکاری، اس کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ یہ مردانگی نہیں، بے غیرتی اور بے شرمی تھی۔ یوشا نے چبا کر تصحیح کی۔ للک نے آنکھیں گھمائی۔ یوشا نے گہرا سانس پھنسا کے سپرد کیا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان اوباش لڑکوں پر سے دھیان ہٹا کر وہ اس کی جانب مکمل گھوما اور تفکر سے پوچھا۔ للک کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کیا ہوا؟ وہ لائن مار کے گئے ہیں نا کہ جو ڈنڈا جو میں کہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، سکون سے باہر کھڑے رہ بھی نہیں سکتے۔ آنکھیں چڑھا کر وہ اکھڑے لہجے میں بدک کر بولی۔ یوشا نے تحمل سے گہری سانس لی۔ جب اس طرح مرکز نگاہ بن کر کھڑی ہوں گی تو آوارہ کتے ضرور آئیں گے۔ اس نے صرف اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی جس سے للک کو آگ ہی لگی۔ کھلے بال کھلے تھے، دوپٹہ برائے نام گلے میں پڑا تھا، ہونٹوں کی مزید گہری لپسٹک سے سرخ کیا گیا تھا۔ آنکھوں میں وافر مقدار میں کاجل کی موٹی لکی تھی جو ہمیشہ ہی ہوا کرتی تھی، جس سے اس کی سیاہ آنکھیں مزید پرکشش اور خوبصورت لگا کرتی تھی۔ یوشا کی جرأت پہ للک نے ششی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تو کیا تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس میں میری غلطی ہے؟ میرا لباس برا ہے، میں بے شک پردہ نہیں کرتی، شاید یہی میری غلطی ہو، پر اگر کوئی باپردہ بھی یہاں کھڑی ہوتی تو وہ لوگ یہی بکواس کرتے۔ وہ گرا کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بولی، او نو نہیں، غلطی تو اس گاڑی کی ہے جو یہاں بند پڑ گئی۔ یوشا نے سر جھٹکا، بات پردے کی ہی ہے، یہ روپ تو ان غلیظ نگاہوں سے پردے میں رہتا نا۔ وہ صاف کہتا بونٹ کی طرف بڑھتا۔ خانزادی نے آج تک اس کے سامنے اپنی غلطی مانی ہے جو اب قبول کرتی۔ بحث لمبی کیے بغیر وہ ہٹ گیا۔ للک نے ہوا سے اڑتے بال پیچھے کیے اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کسی نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ للک نے سر اٹھایا تو چہرہ کھل اٹھا۔ وہ باہر نکلی۔ شیری آپ یہاں کیسے؟ یوشا نے یہ منظر سخت خوف سے دیکھا۔ آ گیا ممی ڈیڈی۔ ایک جوان سارا خوبرو مرد للک کے مقابل کھڑا تھا جس
سے لبوں پر دھیمی سی مسکان راج کر رہی تھی۔ یوشا کو شدید اس سے جیلیسی فیل ہوئی، وہ کچھ کمتری کا احساس ہوا جس گہرا سانس بھر کے لمحوں میں ظاہر کر دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، خیر چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، کب تک انتظار کروں گی گاڑی ٹھیک ہونے کا؟ شہریار نے آنکھوں پر سے چشمہ ہٹایا، ریلک پرسوچ نگاہ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یوشا بونٹ بند کرتا ان کے پاس، میڈم گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، چلے۔ شہریار کو نظر انداز کرتا ہوا آرام سے بولا، تم پہنچو، میں شہریار کے ساتھ وہاں آ جاؤں گی۔ ریلک کی ترکیب پر یوشا کو چنبا ہوا، ابھی وہ اس کی ذمہ داری تھی اور کیسے کسی اور کے ساتھ اسے جانے دیتا؟ آخر وہ اپنے سر کے سامنے جواب تھا، وہ ایک شریف انسان تھا، وہ اپنے کام سے مخلص، اپنے باپ کا نام وہ ڈبونا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے میکال سے للے کو شہریار عالم سے دوستی والی بات چھپائی ہوئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ للے نے بتایا تھا کہ وہ رشتہ لائے گا۔ جاؤ یوشا، میں شہری کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گی، وہ برہمی سے بول کر شہریار کی گاڑی کا دروازہ تک آئی۔ یوشا ان دونوں کی پشت گردہ رہ گیا، غریب تباہ دے منہ میں بڑبڑائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی ہی سڑک پر رواں دواں ہو گئی اور نظروں سے دور جاتی دکھائی دی۔ یوشا جھنجھلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ تمہارے دانت میں اتنی تکلیف ہوئی؟ سامنے دیکھتے ہوئے شہریار نے پوچھا۔ وہ نک سے تیار تھا، جیل سے بال، سیٹ بال، بلیک ٹی شرٹ پہ سفید کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ بادی کا درد ہے، گوشت وغیرہ کھا لوں تو بہت درد ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں ڈینٹسٹ کیا بتاتی ہے۔ وہ کمر کی سیٹ کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہے، وہ اسے دیکھ کر بولا تو ریلک مسکرا دی اور سر جھکا لیا۔ ٹریفک کی وجہ سے گاڑی کچھ دیر رکی۔ یار یوشا تو فارغ کب ہوگا؟ یوشا نے مزمل کی کال ریسیو کی اور فون اسپیکر پر کر دیا۔ خاندادی کے غلامی سے نجات ملے تو آزاد ہوں، وہ چبا کر بولا اور چنگم سے غبارہ بنایا۔ مقابل کا قہقہا گونجا۔ قسم سے مجھے ہنسی آتی ہے، تو اس کا ملازم ہے یا اس کا بھائی کا الو کو پٹا ہے جو بلا وجہ پس رہا ہے؟ اچھی خاصی ایک جاب کر لیتا، پر اماں کو زیادہ تنخواہ کا لالچ نے بلواجہ کچھ زیادہ رقم ملنے پر آئے روز اس کی کالی زلفوں والی ناگن کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یار بس تو اتنی بری بھی نہیں ہے، وہ اسی خوبصورتی میں بہت غرور ہے، ہونے جچتا بھی تو ہے، بکواس نہ کر، گچھی مروڑ دینی ہے تیری۔ وہ تب کر بولا۔ اچھا بتاؤ ہاکس بے کا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سب دوست یار جمع ہو رہے ہیں، سوچا تجھ سے بھی پوچھ لوں۔ صحیح میں ایک دن کی چھٹی لے لوں گا۔ اچھا اب فون بند کر، پتہ نہیں ممی ڈیڈی کہاں لے گیا میڈم کو، گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ مزمل ہنسا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، مزمل گنگنایا۔ یوشا کلچ کر رہ گیا، کال منقطع کر دی اور توجہ ساری ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی۔ وہ دونوں ٹریفک میں پھنس گئے تھے، تبھی کسی بچے نے شیشہ کھٹکھٹایا۔ شہریار نے شیشہ نیچے کیا، بچہ گجرے بیچ رہا تھا، اس نے 2 گجرے خرید کر للک کو جانب بڑھائے۔ للک نے نازک کلائی اس کے آگے کر دی تو مسکرا کر اس نے گجروں کو خاندانی کلائی کی زینت بنا دی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہارے دل کی طرح۔ نہیں میرا دل خوبصورت نہیں، ناگن ہوں میں، خاندانہ حویلی کی جو کسی امر بیل کی طرح سب لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ پھپھو کے الفاظ مزاحیہ انداز میں بولی۔ شہریار سر جھٹک کر ہنسنے لگا۔ ٹریفک کھلنے کے بعد وہ کلینک پہنچ گیا، شہریار جا چکا تھا۔ للک نے واپسی یوشا کے ساتھ ہی تھی کی۔ للک کے لیے اس کا دروازہ کھولا، وہ سکون سے بیٹھ گئی۔ گھوم کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ دماغی توازن بگڑ گیا ہے کیا؟ کیوں یہ نازک ناک کے نتنے پھلا رکھے ہیں؟ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ چڑھ کر بولی۔ یوشا نے اگنیشن میں چابی گھمائی، گاڑی اسٹارٹ کر کے سڑک پر ڈالی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی یہ سب غلط ہے؟ میں میکال صاحب سے وفادار ہوں، ان کو سب کچھ بتا دوں گا۔ للک کی نگاہ اسٹیئرنگ پر جب یوشا کے ہاتھ پر گئی، اس کی رگیں تنگ رہ چکی تھی۔ تمہیں میرے باپ بننے کا زیادہ شوق نہیں؟ مسئلہ کیا ہے، کیوں جلتے ہو؟ شہری سے وہ قتل کرنے کو آئی، نامحرم ہے وہ، اور آپ سیر سپاٹے کرتے نہیں تھکتی؟ گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ وہ چبا چبا کر دھیمے لہجے میں بولا۔ شاید پٹھان تھا اس لیے غیرت جوش مار رہی تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس، ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب بولنے کی؟ جاہل گوار آدمی ایک شہریار ہی ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے، پر تمہاری ان سے خار ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بڑا محرم کر رہے ہو تو بتاؤ، تم بھی تو میرے محرم نہیں؟ کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے بٹھایا، مجھے گاڑی میں۔ وہ زہر اگلنے لگی۔ یوشا کو لمحے میں اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، مٹھی بھیج کر غصہ ضبط کیا۔ یہ میرا کام ہے، نہ ہی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی غلط تعلقات ہے، اس لیے مجھے مسئلہ نہیں، پر آپ تو تمیز ہی بھلا بیٹھی ہے، پتہ ہے۔ پہلے میں سوچتا تھا شاید آپ صحیح ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے آ رہے ہیں، پر آپ ہیں ہی اسی لائق۔ جب بات عزت نفس پر آئی تو یوشا کا میٹر گھوم گیا، فورتے جذبات میں وہ بہت کچھ کہتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر جو للک سے اسے ہمدردی تھی وہ سب آج فنا ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہارے الفاظ کا جواب میں ضرور دوں گی۔ ماتھے پر آیا ٹھنڈا پسینہ صاف کرتے کہا یوشا، ہنکار ہی سکا۔ رات کا ہی وقت تھا، معمول کے مطابق وہ اپنی کلائنٹ سے آرڈر لینے کے بعد کام پر لگ چکی تھی۔ یونی کے بعد اس کی ملاقات بریرہ کے بھائی سے ہوئی تھی جو ایک فری لانس تھا، اور بس اس دن کے بعد سے للک بی بی نے
یہ کورس بھی شروع کر دیا تھا۔ دوستی کے معاملے میں اس کی قسمت بہت اچھی تھی، وہ دوستوں سے بے حد قریب تھی۔ وہ سیکھنے کے بعد جب وہ باقاعدہ کام کرنے لگی تو کمرے تک محدود ہو گئی، جس پر پھپھو کا کہنا تھا کہ ہر وقت کمرے میں پڑی پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے، یا پھر جب فارغ ہوتی ہے تو باہر گھوم پھر لیا کرتی تھی۔ شاپنگ کرنا تو اس کا پسندیدہ کام تھا۔ فری لانسنگ کے بارے میں گھر میں اس نے کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔